یہ حضرت جنید وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ نے ولایت بھی عطا فرمائی تو سرکار کی آل کے احترام کے صدقے میں عطا فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جنید یہ بہت بڑا پہلوان تھا، وقت کا پہلوان تھا جنید، اور بغداد کا خلیفہ اس کو اپنے شاہی مہمانوں میں رکھتا تھا۔ بادشاہوں کو ایسے پہلوانوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ جو بادشاہوں کا نام بلند کرے، بادشاہوں کا پرچم اونچا کرے۔ بادشاہ نے ایک پہلوان کو رکھا، اس کا نام جنید تھا۔ یہ شاہی پہلوان تھا اور بڑے بڑے کھاڑوں میں جا کے کشتی کیا کرتا تو بغداد کے بادشاہ کی عزت اور مرتبے میں اضافہ کر دیتا۔ جب یہ جیتتا تو لوگ پوچھتے یہ کہاں سے آیا ہے، تو آواز آتی ہے بغداد کے خلیفہ کا بھیجا ہوا ہے، بغداد کا خلیفہ اس کا فرستادہ ہے۔ یہ شاہی پہلوان ہے، اتنا روب اور دبدبا، لیکن قسمت جب پھرنے پہ آئے، قسمت جب پھرنے پہ آئے تو اللہ کس طرح قسمت کو بدل دیتا ہے، کس طرح قسمت کو پھیر دیتا ہے۔ یہ شاہی پہلوان جو بڑی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ رہتا تھا، ایک دن ایسا ہوا باہر سے چوکیدار نے آ کے یہ پیغام سنایا کہ بادشاہ سلامت، باہر ایک آدمی ہے، وہ پہلوان کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہے، پہلوان کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہے، اور جو کشتی کرنے والا ہے وہ خود بڑا کمزور، ادھیڑ عمر، کمزوری، نقاہت، بہت کمزور۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو کہہ دو فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ ہم جنید کا مقابلہ اس آنے والے آدمی سے کروائیں گے۔ اعلان ہو گیا، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، گلیوں بازاروں میں آوازیں لگائے گئے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ مقابلہ ہوگا، جنید کا فلاں شخص کے ساتھ مقابلہ ہے، کشتی ہونے جا رہی ہے۔ وقت مقررہ آیا، جگہ وہ وقت آیا، لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ جس طرح آج کل ایک میچ کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، آج کل بھی ایک مقابلہ چل رہا ہے، نوجوان حضرات بالکل جنون میں مبتلا ہیں، جنون کی حد تک نوجوانوں کو ایک پیار اور لگن ہے کہ نماز رہتی ہے تو رہ جائے، میچ نہ رہ جائے، قرآن کی تبلیغ ہو نہ ہو، قرآن کا سبق یاد ہو نہ ہو، میچ بہت ضروری ہے۔ اور کئی عقل کے اندھوں نے میچ کی آڑ میں کئی مساجد کو بھی تالا لگوا دیا، کئی مساجد کو بھی بند کروا دیا۔ لو جی سیکورٹی دا رسک ہے، سیکورٹی دی وجہ تو مساجد کو بند کر دیتا جائے۔ اتنے احمق اور نالائق قسم کے لوگ کہ جن کے نزدیک میچ کی تو بڑی اہمیت ہے لیکن اللہ کے گھر کی کوئی اہمیت نہیں، خانہ خدا کی کوئی اہمیت نہیں، میچ کا بڑا فکر ہے، بڑا میچ کا فکر ہے۔ نوجوانوں کو ایک جنون کی حد تک نشہ ہے، حالانکہ یہ وہی نوجوان تھا جس کو جنون کی حد تک نماز سے پیار ہوا کرتا تھا، یہ وہی نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا کہ اے نوجوان تیرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اس کو جب تو پڑھے گا تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔
لیکن اللہ اکبر، ناز ہے تجھ کو بدلا ہے زمانے نے تجھے، ناز ہے تجھ کو بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کھاڑا لگا، بڑے بڑے لوگ آئے، دور دراز سے لوگ آئے، خلیفہ نے اعلان کروایا تو دور دراز سے دنیا کشتی دیکھنے کے لیے آئی۔ جنید نے میدان میں اتر کے مد مقابل کو للکارا، کہا آ میرے سامنے، آ ذرا میرے سامنے۔ دیکھا تو ایک بابا سا، ایک کمزور نحیف ادھیڑ عمر کا وہ سامنے آیا۔ جب جنید نے اس کو للکارا، کہا آ میرے سامنے، تو وہ بابا وہ کشتی کیا کر سکتا تھا، وہ قریب ہوا اور اس نے جو لفظ کہے تو اس پہلوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی۔ کہا اے جنید، تو سمجھتا ہے کہ میں پہلوان ہوں؟ کہا میں پہلوان نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ایک سید زادہ ہوں، میں سرکار کی آل ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں کیا کشتی کر سکتا ہوں؟ زہرا پاک کا ایک خاندان جنگل میں فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اور شریعت کے مطابق ہم کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، مگر اے پہلوان، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ آج تو اپنے آپ کو لٹا دے، قیامت والا دن ہوگا، میں نانا سے کہہ کر فتح کی دستار تیرے سر پہ سجوا دوں گا۔ اللہ غنی۔ جب اس بادشاہ نے اس پہلوان نے یہ جملے سنے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ وہ پہلوان ہے، کبھی کسی سے ڈرا نہیں، دبا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں، لیکن ان لفظوں نے اس کو رونے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن پھر بھی وہ بادشاہ کا پہلوان تھا، شاہی پہلوان تھا۔ پھر اس نے دوبارہ للکار کے جب کشتی کو شروع کیا، جب اس نے کشتی کو شروع کیا، پہلے تو وہ دائیں بائیں ہاتھ لگاتا رہا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا، کبھی ادھر ہاتھ مارتا۔ تھوڑے ہی لمحے کے بعد وہ چت لیٹ گیا اور سید زادہ وہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ ادھر فتح کا اعلان ہو گیا کہ جنید ہار گیا ہے اور یہ بابا جیت گیا ہے۔ جب اس بابے کی جیت کا اعلان ہوا، لوگوں نے انعامات دینا شروع کر دیے، لوگوں نے کئی سارے انعامات دیے، لوگوں نے انعامات اور اعزازات سے اس بابے کو بڑا نوازا۔ اس کی فتح کا جب جشن منایا جا رہا تھا، ادھر جنید کی ذلت کی باتیں ہو رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ بڑا پہلوان ہے، آج تک یہ کبھی گرا نہیں، آج تک یہ کبھی ہارا نہیں، لیکن عجیب پہلوان ہے، آج یہ اس بابے سے ہار گیا، اس بابے نے آج اس کو چت لٹا دیا، عجیب پہلوان ہے یہ۔ یہی کیفیت تھی کہ وہ پہلوان جا کے سویا۔ جیسے ہی وہ پہلوان سویا، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا۔ اللہ غنی۔ اے سبزے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار
عطا کرے نام۔ اللہ اللہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس جنید کی آنکھ بند ہوئی، سرکار تشریف لے کے آئے، سرکار نے جنید کو فرمایا اے جنید، آج تو نے میرے شہزادے پر احسان کیا ہے، اس نے وعدہ کیا قیامت والے دن میں تیرے سر پہ تاج پہنواؤں گا، قیامت والے دن فتح کا میں اپنے نانا سے کہہ کے تاج رکھواؤں گا۔ اے جنید، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تیرے احسان کا بدلہ قیامت تک نہیں لٹکانا چاہتے۔ میں امام الانبیاء تیرے سر پہ عزت کا تاج سجا رہا ہوں اور تجھے وہ انعام دے رہا ہوں جو زمانے میں کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا جا جنید، اللہ نے آج کے بعد تجھے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔